بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما سینئر رہنما سندھ کے موجود ہیں ایوب قریشی صاحب۔ 10 دسمبر پوری دنیا میں عالمی انسانی حقوق کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دن تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، اور انسانوں کے حقوق کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی طرف حکمرانوں کی توجہ مبذول کراتی ہے۔ آج کا بڑا اہم دن ہے، تو آج ہم ایوب قریشی صاحب سے سوال کریں گے اس موضوع پر کہ بڑی نوازش ایوب قریشی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 دسمبر جو ہے انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، تو پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جناب، پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کبھی بھی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں رہی۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ایک تو جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ابتدا سے ہی سول بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے آئین نہیں بننے دیا گیا۔ جو آئین بنانے کی کوشش کی گئی ابتدا میں، اس کو جناب علی اس وقت کے گورنر جنرل نے جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی ہی توڑ دی۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، مارشل آئے ہیں، پھر جو ہے وہ اگر کوئی سول حکومت بھی ہے تو ان کے پیچھے بھی، جیسے آج کل آپ کو پتہ چلتا ہے خبروں کے ذریعے جی، کہ حکومت کوئی اور کر رہا تھا اور اختیارات کسی اور کے پاس تھے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی دور میں جو ہے وہ انسانی حقوق کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں رہے۔ اچھا، HRCP ایک بہت بڑا نام ہے اگر دنیا میں دیکھا جائے، بالخصوص پاکستان میں۔ مرحومہ اسما جہانگیر صاحبہ جب تھی تو اس میں تو ان کا ایک بڑا نام تھا اور ایک ایکٹیو نظر آتی تھی، لیکن اس وقت HRCP کیا کردار ادا کر رہی ہے انسانی حقوق کے لیے؟ دیکھیے جناب، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کل جو ہے وہ HRCP نے بھی اپنے جو ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر جو ہے عالمی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے پروگرام منعقد کیے، اور کراچی میں جو ہے وہ ایک بڑا پروگرام ہوا جس میں جو ہے وہ جو عنوانات تھے نا، یہی جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ طلبہ یونین پر پابندی کے خلاف وہاں جو ہے وہ بولا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جو ہے وہاں بولا گیا۔ یہ علیحدہ لوگ تھے جو تیاری کر کے آئے تھے ان ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے۔ پھر خواتین کے حقوق کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ پھر جناب علی جو ہے وہ اپنا محنت کشوں کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ بات چیت، یعنی یہ وہ شعبے ہیں جو جن میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہوتی ہے۔ تو HRCP پورے ملک میں غالباً 1982 میں HRCP کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے جو ہے وہ کرتا دھرتاؤں میں اسما جہانگیر تو تھی، لیکن جسٹس دوراب پٹیل جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ فاؤنڈر تھے۔ پھر جو ہے وہ آئی رحمان جیسے بڑے دانشور اور بڑے صحافی جو ہے وہ اس میں، پھر جناب علی حسین نقی جیسے جو ہے وہ جن کا صحافت کے حوالے سے پوری ملک میں جو ہے وہ ایک مقام ہے، ان لوگوں نے جو ہے وہ اس تنظیم کو بہت نامساعد حالت میں جو ہے وہ بنایا۔ پھر اس کو جو ہے وہ کسی حد تک منظم کیا، اور پہلی کوشش تو یہ کی کہ پاکستان میں یہ بات بتائی جائے کہ بھائی کوئی انسانوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، کوئی ریاست اور عوام کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ نامی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کانسٹیٹیوشن، دستور کہتے ہیں ملک کا۔ تو اس دستور میں بھی جو پہلا باب ہے وہ جناب کوئی 20-22 جو ہے وہ آرٹیکل انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ تو لوگوں میں جو ہے وہ یہ آگاہی پیدا کی گئی۔ پھر جو ہے وہ مختلف جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی تھیں ان پر جو ہے وہ HRCP نے ایجیٹیشن کیا، سیمینار کیے، قراردادیں کی،
اور پھر جو ہے وہ ایک منتھلی رسالہ نکالتے ہیں. پھر جو ہے وہ ملک کے مختلف جگہوں پہ ان کے دفاتر ہیں جہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ریاست کی طرف سے یا اور بالادست طبقات کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، جس کے ساتھ بھی جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ نہ صرف یہ کہ ایچ آر سی پی جو ہے وہ ایک منظم احتجاجی مہم چلاتی ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکا جو ہے وہ قانونی امداد بھی جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے. تو اگر یہ سالانہ رپورٹ چھپتی ہے باقاعدہ، تو وہ آپ کو آپ کے ایڈریس پہ بھیج بھی دی جائے گی، جس میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں جو کہ ایک سال میں ایچ آر سی پی نے کی. میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں. کراچی میں جو ہے یہ لیاری گینگ وار کے خلاف ایک پولیس آپریشن نام کا جو ہے وہ ایک میرے خیال سے تو ایک دہشت گردی کی گئی. چاروں طرف سے جو ہے وہ لیاری کو یرغمال بنا کے کئی دنوں تک جو ہے وہ وہاں قتل عام ہوتا رہا. تو ایچ آر سی پی نے جو ہے وہ پورے ملک کی بنیاد پر جو ہے فیکٹس فائنڈنگ مشن، بڑا ہائی پروفائل مشن تھا، جس میں خود آسما جہانگیر تھی، آئی اے رحمان تھا، سارے ہی مرکزی لوگ یہاں کراچی میں موجود تھے. تو اس آپریشن پہ ہم نے سب جماعتوں کو، سب تنظیموں کو ہم نے انوالو کیا. ہم ایم کیو ایم کے پاس بھی گئے، ہم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے، ہم پیپل پارٹی کے پاس بھی گئے، ہم جو ہے وہ یعنی جتنی بھی جماعتیں تھیں، کراچی بار ایسوسی ایشن کے پاس گئے، صحافیوں اور وکلاء کی تنظیموں کے پاس گئے، اور ہم نے ایک بڑی رپورٹ اس کے اوپر بنائی کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور دراصل جو ہے وہ اس کے مقاصد کیا ہیں. تو اس رپورٹ کو جو ہے وہ اگر ہم آپ کو وہ بھی بھجوائیں گے، اس میں بہت چشم کشاں قسم کی باتیں کی گئی تھی. یہ نہیں کہ وہ لیاری گینگ وار کو بھی کوئی ڈیل کر رہا تھا اور اس آپریشن کو بھی کوئی ڈیل کر رہا تھا، اور قطعی طور پر جو ہے وہ امن و امان پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ جناب علی جو ہے وہ اپنے اپنے گروہوں کو پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا فساد برپا کیا گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایچ آر سی پی جو ہے ایک ایسے وقت میں، آپ کو تو خود اندازہ ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ کراچی کے اس حصے میں کوئی لیاری گینگوار کے خلاف بات کرنا آسان کام نہیں تھی، باقی کراچی میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھی، مگر جہاں تک ممکن ہوا تنظیم نے یہ سب کچھ کیا. ماشاء اللہ سے ایوب قریشی صاحب، آپ ایک لڑکپن سے ابھی تک ایک جدوجہد کرتے آ رہے ہیں انسانی حقوق کے لیے، مختلف لیبر کی جو تنظیمیں ہیں اس کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں. اس وقت آپ کی نظر میں انسانی حقوق کی سب سے بڑی پامالی کیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی پامالی تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کے آئین اور قانون پر عمل نہ کرنا ہے، اور یہ ریاست کا کام ہے. ریاست جو ہے نہ تو آئین کے اوپر اور نہ ہی جو ہے وہ قانون کے اوپر خود اپنے آپ کو کاربند سمجھتی ہے. مثال کے طور پر دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ اگر میں مجرم بھی ہوں، میں نے کوئی جرم بھی کیا ہے، تو مجھے اٹھا کر لاپتہ کر دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ برسوں برس جو ہے وہ میرے لواحقین مجھے ڈھونڈتے پھریں، اور پھر ایک دن جو ہے وہ میری کسی ویران جگہ پہ مسخ شدہ لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ان کو ملے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی بالکل ناکارہ ریاست بھی جو ہے. بھئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی مجرم ہے، وہ غدار ہے، وہ جناب علی اس ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ ہے آپ اس کو گرفتار کریں، اس کو انویسٹیگیشن کریں، آپ اس کو عدالت میں پیش کریں، آپ کو جو اس کے اوپر شبہ ہے یا آپ کو جو الزامات ہیں وہ آپ وہاں ثابت کریں، اور پھر اس کو سزا دینا. یہ تو کوئی طریقہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں جو ہے وہ ہماری لا انفورسز ایجنسیاں ساری ملوث ہیں. اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اس کیس کو ان بنیادوں پر نہیں لے رہی جن بنیادوں پر ایک آدمی، ایک بچے کا باپ گم ہو جائے، ایک بچہ اپنے باپ سے گم ہو جائے،
उस खानदान के ऊपर जो है वो ये क्या बीतती है उसको आज तक कोई संजीदगी से नहीं लेता। सबसे बड़ी तो मैं समझता हूँ ये खिलाफ वर्जी है। फिर मैं आपको दूसरी इस मुल्क दुनिया के तमाम मुल्कों में मेहनत कशों की तादाद 80, 85, 90% तक होती है। पाकिस्तान में 8.5 करोड़ मेहनत कश जो है वो काम करते हैं, जिनमें से 1% मजदूर जो है, 1% मजदूर यूनियनाइज हैं। 99% मजदूरों को एलानिया या गैर एलानिया तौर पर यूनियन बनाने की इजाजत नहीं है, जिसके नतीजे में वो 30 साल जिस इदारे में काम करते हैं वहां पर जो है वो उनको कानून के तहत जो उनका जायज हक है, कम अज कम तनख्वाह का और फिर जनाब अली दीगर जो मराहत हैं वो उनको जो है वो नहीं दी जाती, जिसके नतीजे में जो है वो मेहनत कश जो है वो गुलामों की तरह जो है वो सिर्फ अपनी जिंदगी के दिन आगे बढ़ाने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं। सबसे बहुत बहुत बड़ी जो है ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 17 कहता है जी कि आप जो है वो यूनियन बनाना हर शहरी का हक है, यानी कि आर्टिकल 17 के तहत यूनियन भी बनती है, आर्टिकल 17 के तहत पॉलिटिकल पार्टीज भी बनती हैं। और फिर जनाब अली जो है वो आप तालिब इल्मों को यूनियन नहीं बनाने देते, आप जो है वो मेहनत कशों को यूनियन नहीं बनाने देते। फिर जो आपका गैर रिवायती शोबा है जिसमें जिसमें जो है वो ये 8.5 करोड़ का डबल वहां काम करता है, जो आपका गैर रिवायती शोबा है, उसमें जो है पूरा पूरा खानदान वहां काम करता है और वो पूरे खानदान का जो है वो इस्तेसाल होता है 2000, 3000, 4000 रुपए में जो है वो सारा दिन उनसे काम कराया जाता है। तो हमारा जो है वो सबसे बड़ा मुतालबा ये है जी कि आप जो है वो यूनियन बनाना मजदूरों का काम है, रियासत भी बना के नहीं देती और आप भी बना के नहीं देते, लेकिन जो आदमी यहाँ काम करता है उसके पास उसके काम का सबूत होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो कानूनी तरीके से अपनी यूनियन भी बनाए और मुराहात का भी हकदार हो। ये दो बड़ी चीजों के अलावा यहाँ जनाब अली जो है वो औरतों के साथ इम्तियाजी सलूक बड़े पैमाने पे जो है वो बरता जाता है। फिर उसको जो है वो एक मजहबी शेल्टर भी फराहम किया जाता है। फिर जनाब अली जो है वो अकलियतों के साथ ज्यादती होती है। फिर जनाब अली जो है वो हमारे अब तो औरतों को भी छोड़ दें, आप अकलियतों को भी छोड़ दें, वो मुसलमानों के दरमियान जो है वो अकायद की बुनियाद के ऊपर जो है उनके साथ एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे और गद्दारी के इल्जाम वगैरह ये लगाए जाते हैं। तो कहने का मकसद जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इंसानी हुकूक के हवाले से कोई शोबा हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है जिसकी कारकर्दगी को हम कदरे इत्मीनान बख्श कहें। बिल्कुल तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कदरे इत्मीनान बख्श भी जो है वो हमारे मुल्क का कोई शोबा नहीं। नाजरीन, सीनियर रहनुमा HRCP अयूब कुरैशी साहब से हमारी बड़ी तफसीली बात हुई इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर। पाकिस्तान में इनका कहना है कि हर इदारे में और हर शोबे में इंसानी हुकूक के हवाले से जो कारकर्दगी है वो नागुफ्तबे है। तो इंशाअल्लाह इनके साथ हमारी मज़ीद भी इंशाअल्लाह नशिस्तें होंगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों में इंसानी हुकूक के हवाले से शऊर उजागर करें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।